بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ ہمارے سامنے حدیث شریف کی عبارت ہے، اس کا ترجمہ کرنا سیکھنا ہے، اس کے اوپر اعراب لگانا سیکھنا ہے اور اس کی ترکیب سیکھنی ہے۔ اچھا، انشاءاللہ اکتوبر کے آخر میں ہمارا تیسرا جو ہے صرف نحو کا بیسک ٹو ایکسپرٹ لیول عربی گرامر کا کورس انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر ہم نحوی ترکیب سکھائیں گے، عبارت پڑھنا سکھائیں گے، ترجمہ کرنا سکھائیں گے، صرف پڑھائیں گے، نحو پڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کا ارادہ ہو تو وہ رابطہ کر لے۔ صحیح، ابھی ہماری اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ہمیں ترجمہ، عبارت پر اعراب اور ترکیب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کلمہ کی اعراب کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ قال یہ فعل ماضی ہے، کہا، کس نے کہا؟ جو کہنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو قال رسول، رسول اللہ فاعل ہے نا، تو یہ رسول یہ ہوگا۔ قال رسول، لفظ اللہ کیا ہوگا؟ یہ بن رہا ہے مضاف الیہ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مضاف الیہ مجرورات کے اندر سے اس پہ کسرہ آئے گا۔ قال رسول اللہ، آگے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا جملہ جو ہے یہ دعا ہے، اور یہ کہلاتا ہے جملہ معترضہ۔ جملے کے بیچ کے اندر جب کوئی اس طرح دعا وغیرہ یا کوئی دھمکی ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو یا کوئی چیلنج وغیرہ آ جائے، ایک بات چل رہی ہو، اچانک سے کوئی دوسری بات آ جائے، تو جو بیچ میں جو دوسری بات آتی ہے اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اچانک سے جو ہے میں نے ایک دوسرے بندے کو بولا یار ذرا پانی پلانا۔ اچھا، میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں اور میں نے پھر اچانک دوسرے بندے کو کیا بولا، یار پانی پلانا، تو یہ جو بیچ میں نے بولا یار ذرا پانی پلانا، یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے، یعنی کہ بات سے ہٹ کے کوئی جملہ کہنا۔ صحیح، اسی طرح ہم حدیث پڑھ لیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد، یہ ہم حدیث پڑھ لیں۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرما رہے ہیں، بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آ گئی، بات چل رہی تھی حدیث کی اور بیچ میں دعا آ گئی۔ صحیح، تو یہ دعا جملہ معترضہ کہلائے گی۔ اچھا جی، صلی اللہ علیہ، لفظ اللہ فاعل بن رہا ہے، علیہ، اور یہ صلی اللہ سے متعلق ہو جائے گا، جار مجرور۔ پھر یہ پورا جو ہے صلی اللہ علیہ یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف علی ہو جائے گا، اور وسلم جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا۔ صحیح، اس کے بعد ہے والذی۔ ابھی شروع کے اندر جب بھی واو آتا ہے نا، ویسے تو ہم اس کو عاطفہ وغیرہ بناتے ہیں، لیکن بعض اوقات جملے کے شروع میں واو آ جاتا ہے، جملے کے بالکل شروع میں، تو دو احتمال ہوتے ہیں اس کے اندر، یا تو وہ استئنافیہ وغیرہ ہو یا پھر وہ قسمیہ ہو۔ تو یہاں پہ ایک مشہور جملہ بھی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ اس جملے کے شروع میں جو واو آتا ہے یہ قسمیہ کہلاتا ہے۔ صحیح، یعنی کہ یہ واو قسم کے لیے، قسم ہے اس ذات کی۔ صحیح، تو الذی یہ اسم موصول ہے، آگے نفسو، یہ نفسو ہوگا، کیوں ہوگا نفسو؟ اچھا، ایک ہے نفس اور ایک ہے نفس، دونوں میں فرق ہے۔ نفس کہتے ہیں جان کو، اور نفس یہ کہتے ہیں سانس کو، سانس لینا۔ صحیح، تو یہاں پہ نفس مراد ہے، فا کے سکون کے ساتھ، تو والذی نفسو، یہ نفسو کیوں ہوگا؟ کیونکہ مبتدا بن رہا ہے۔ صحیح، اسم موصول کے بعد یہاں سے جو وہ صلہ شروع ہو رہی ہے، یہ اسم موصول ہے اور اس کے بعد صلہ شروع ہو رہا ہے، تو صلے کے اندر مبتدا خبر بھی آ سکتے ہیں، فعل فاعل بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ نفس اسم ہے اور لہٰذا یہ مبتدا بنے گا، اور آگے محمد، یہ نفس بنے گا مضاف اور یہ بنے گا محمد مضاف الیہ، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا تو ہم پڑھیں گے نفس محمدن۔ صحیح، نفس محمدن۔ اچھا، آگے یہ نون تنوین کا، یہ تنوین ہے نا محمدن کے اندر، تنوین آ رہی آخر میں دال پہ، اس کے بعد با آ رہا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک قاعدہ شاید پڑھا ہو تجوید وغیرہ میں کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس صورت کے اندر اس تنوین کو یہاں پہ چھوٹا سا میم لکھ کے اس سے ملائیں گے، یعنی کہ ہم پڑھیں گے والذی نفس محمد دم۔ صحیح، تو یہ چھوٹا سا میم لکھ کے اس سے ملائیں گے، محمد، یہ محمد دن نہیں ہوگا، محمد دن نہیں ہوگا بلکہ محمد دم۔ صحیح، اس نون ساکن کو میم ساکن سے تبدیل کر دیتے ہیں،
کب کرتے ہیں؟ جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے، تو اس صورت کے اندر نون ساکن کو یا پھر تنوین کے اندر جو نون ہوتا ہے اس نون کو میم سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو والذی نفس محمدم، آگے ہے بیدہی، بیدہی نفس محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، بیدہی اس کے ہاتھ میں، صحیح۔ اب دیکھو والذی قسم ہے اس ذات کی، نفس محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان، بیدہی اس کے ہاتھ میں ہے، صحیح، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صحیح۔ اب یہاں پہ بیدہی با حرف جر، ید مضاف، ہاں مضاف الیہ، یہ سب ترکیب جو ہے یعنی کہ یہ پورا شبہ جملہ ہو کر یہ بن جائے گی خبر، اور یہ پورا بنا نفس محمد مبتدا، صحیح۔ اور مبتدا کا جو اعراب ہوگا وہ صرف نفس پر آئے گا، اس لیے میں نے شروع کے اندر کہا نفس مبتدا ہے، کہ وہ اس لیے کہا کہ جو مبتدا کا جو اعراب ہوتا ہے وہ پہلے جو کلمہ ہوتا ہے اس پہ آتا ہے، اس کے بعد جو مضاف بنتا ہے، پھر حال وغیرہ جو بھی یعنی کہ آپ بناؤ اس پر مبتدا کا اعراب نہیں آئے گا، بلکہ مبتدا کا اعراب خالی پہلے کلمے پر آئے گا، صحیح۔ جس طرح یہاں پہ یہ رسول اللہ ہے نا، قول رسول اللہ، یہاں پہ میں نے رسول کو میں نے کہا کہ بھائی فاعل ہے، یہ مرفوع ہوگا، اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، جبکہ ترکیب کے اعتبار سے رسول مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کر فاعل، لیکن میں نے رسول کو میں نے فاعل خود ہی کہا، اس کی وجہ یہ کیونکہ رسول جو ہے اگرچہ ترکیب کے اعتبار سے مضاف ہے، لیکن اس پر رفع کیوں آیا؟ رفع آیا فاعل ہونے کی وجہ سے، صحیح، فاعل ہونے کی وجہ سے رفع خالی رسول پر آئے گا، لفظ اللہ پر نہیں آئے گا، تو اس لیے میں نے ترکیب کے اعتبار سے نہیں کہا میں نے آپ کو کہ بھائی رسول جو ہے وہ خالی فاعل بن رہا ہے، فاعل تو پورا رسول اللہ بن رہا ہے، لیکن اس فاعل کا اعراب خالی رسول پر آئے گا، صحیح۔ آگے ہے لا یسمعو، اچھا یہاں تک ترجمہ کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صحیح۔ اب یہ کیونکہ یہ نفس محمد مرکب اضافی ہے تو کی کے کا ترجمہ یہاں پہ آئے گا، نفس محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صحیح۔ اچھا جی، اب یہاں پہ بیدی کا ترجمہ قبضہ اور قدرت سے بھی کہتے ہیں کہ جس کے قبضے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا پھر جس کی قدرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو سب ترجمے صحیح ہیں، غلط کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بہتر ترجمہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور یہی موقف جو ہے یہ قدیم جو ہے زمانے کے اندر یہی موقف تھا، صحیح۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے لا یسمعو، سمع یسمعو سے نا، لا یسمعو نہیں سنے گا، صحیح، نہیں سنے گا، لفظ ترجمہ ہوگا نہیں سنے گا، بی میرے بارے میں، جار مجرور مل کر سمع سے متعلق، یسمعو فعل سے متعلق ہو جائے گا، نہیں سنے گا بی میرے بارے میں، کون نہیں سنے گا؟ احدن کوئی ایک، تو یہ احدن کیا بن رہا ہے؟ ترکیب کے اعتبار سے یہ بن رہا ہے فاعل، احدن، صحیح، نہیں سنے گا کوئی ایک، نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی ایک، من ہذہ الامتی، اس امت میں سے، صحیح، اس امت میں سے۔ اب یہ اس کا تعلق اس امت میں سے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ احد کے ساتھ ہے، کہ اس امت میں سے کوئی ایک نہیں سنے گا، صحیح۔ جب اس کا تعلق احد کے ساتھ ہے، اور اصول بھی ہے کہ جار مجرور سے پہلے اگر نکرہ آ جائے تو نکرہ کو بناتے ہیں موصوف، اور جار مجرور تو یہ پورا جار ہے، اور یہ مرکب توصیفی ہو کر یہ ہو جائے گا مجرور، اور پھر یہ صفت بنا لیں گے ہم، صحیح۔ تو لا یسمعو بی احد من هذه الامتی، نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی ایک اس امت میں سے۔ ابھی کیا ہے مطلب؟ یہ ہے کہ یہودی نہیں سنے گا، نصرانی نہیں سنے گا، اور ابھی ہم نے کہا کہ بھئی کوئی ایک نہیں سنے گا، کوئی ایک نہیں، مطلب عبارت کا تو مطلب یوں نکلے گا کہ کوئی ایک اس امت میں سے، بھلے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ نہیں سنے گا۔ مطلب تو اس کا یہ ہوگا کہ بھئی کہ میرے بارے میں اس امت میں سے کوئی ایک، بھلے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ نہ سنے،
صحیح، اس طرح ترجمہ ہوگا اس کا. لیکن بات یہ ہے یعنی کہ ترجمے کے اعتبار سے تو اس کو ہم فاعل کہہ سکتے ہیں. یہ یہاں یہودی اور نصریوں کو سننے والے یہ بھی ہیں نا، احدن کے اندر تو یہ بھی آ جاتے ہیں. کوئی ایک بھلے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، تو سننے کے اعتبار سے یہ جو ہے سمیع کا فاعل بن رہا ہے، یسمع فعل کا فاعل بن رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ فاعل تو ایک بار آتا ہے، بار بار نہیں آتا. اور لہٰذا ہم کہیں گے کہ بھئی احد جو ہے نا، احد یہ اور یہودی اور نصرانی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. کوئی ایک بھلے وہ یہودی ہو یا نصرانی ایک ہی چیز ہے نا، مطلب ایک ہی ذات کے بارے میں. یعنی کہ احد مانے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے چند لوگ یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں. تو دیکھیں ایک ہی یعنی کہ دونوں صورتیں ایک ہی بنتی ہیں نا. تو یہ اس کو ہم کہیں گے مبدل منہ، کیونکہ مبدل منہ اور بدل یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے. تو کوئی ایک مطلب کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہیں، صحیح، اور یہودی نصرانی یہ بھی کون ہے، یہ بھی لوگ ہیں، صحیح. تو یہاں پہ اس کو ہم کہیں گے یہودی کو اور نصرانی کو ہم کہیں گے بدل، صحیح. اور آپ نے پڑھا ہے کہ بدل کی 4 اقسام ہیں. کون کون سی؟ بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال، بدل الغلط. یہ جو ہے بدل کی 4 اقسام ہیں. اب بات یہ ہے کہ بھئی یہاں کون سی مراد ہے. تو دیکھیں احدن کوئی ایک، احدن کوئی بھی ایک، صحیح. یعنی کہ بہت سارے لوگ ان میں سے کوئی بھی ایک ہو، صحیح، بہت سارے لوگ ان میں سے کوئی بھی ایک ہو. اور بہت سارے لوگوں کے اندر یہودی بھی شامل ہیں اور نصرانی بھی شامل ہیں، صحیح. تو اس سے مراد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ، صحیح، بہت سارے لوگ. اس کے اندر یہودی نصرانی یہ بھی مراد ہیں. اب یہودی نصرانی بہت سارے لوگوں کا کیا ہیں؟ جز ہیں، جز ہے نا، بہت سارے لوگوں کا جز ہیں. تو جب جز بتایا جائے تو ہم کہتے ہیں بدل البعض، صحیح، بدل البعض. تو یہودی نصرانی یہ یہودیون یہ مرفوع ہوگا بدل ہونے کی وجہ سے، نصرانی یہ مرفوع ہوگا یہ واو حرف عطف کی وجہ سے، صحیح. اچھا جی. تو نہیں سنے گا کوئی ایک اس امت میں سے، بھلے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ بھی مانے میرے بارے میں، صحیح. اچھا یہاں پہ لا جو ہے نا، یہ لا اس کو آپ نفی کا نہیں بنا سکتے. یہ لا ہے زائدہ. کیا ہے؟ زائدہ. کیونکہ اگر آپ نفی کا بناؤ گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا. لا یسمع بھی نہیں سنے گا کوئی، لا یسمع بھی احدن نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی ایک، من هذه الامتی اس امت میں سے، یہودیون بھلے وہ یہودی ہو، ولا نصرانیون اور نصرانی نہ ہو. ابھی ترجمہ صحیح نہیں بیٹھ رہا. ولہٰذا یہ لا جو ہوتا ہے یہ لا بعض اوقات زائدہ بھی آتا ہے، لا نفی کا بھی آتا ہے، صحیح، جو فعل مضارع پر آتا ہے. لا مشابہ بلیس کا بھی آتا ہے، لا نفی جنس کا بھی آتا ہے، اور لا زائدہ بھی ہوتا ہے. یہ سمجھ لو لا کی موٹی موٹی 4 صورتیں آتی ہیں. تو یہاں پہ لا جو ہے وہ زائدہ ہے، صحیح. کیونکہ اگر آپ اس کا ترجمہ ملا کے کریں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو شامل کر کے کریں گے، صحیح. اس کے بعد ہے ثم. اچھا یہاں تک اعراب بالکل کلیئر ہو گیا. ترجمے کے اندر تھوڑی گڑبڑ ہوگی ابھی، صحیح ہے. ترجمہ بھی آپ کو شاید صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی. آگے جا کے ترجمہ سارا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. ثم یموت پھر وہ مر جائے، ماتا یموتو کا صحیح ہے مرنا، پھر وہ مر جائے. ولم یؤمن اور نہیں ایمان لائے، صحیح ہے، نہیں ایمان لائے. اچھا جی آگے ہے بالذی. دیکھیں الذی سے اگر آپ کچھ مراد لیں گے نا، کوئی چیز مراد لیں گے تو پھر ترجمہ صحیح ہوتا ہے، صحیح ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اوپر بھی گزرا والذی نفس محمد بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی، صحیح ہے. الذی سے میں نے کوئی چیز مراد لی نا اس ذات کی. تو یہاں دیکھیں موقع محل کے اعتبار سے اس موصول کے اندر کوئی نہ کوئی معنی چھپا ہوا ہوتا ہے، موقع محل کے اعتبار سے جو بات چل رہی ہوتی ہے، صحیح. اب اگر یہاں پہ آگے بات دیکھیں تو بات کیا چل رہی ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ فعل سمجھنا پڑے گا، یہ فعل ہے کون سا، صحیح. اگر یہ ارسلہ یرسلو سے میں بناؤں ارسلتو میں نے بھیجا.
اب اگر ہم ترجمہ کریں پیچھے سے تھوڑا ملا کے تاکہ دیکھیں ذرا صحیح ہے بن رہا بھی ہے نہیں بن رہا، تو ثم یموت پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے، ولم یؤمن اور ایمان نہ لائے، بالذی اس چیز پر، ارسلت بھی کا معنی ساتھ، اس چیز پر جس کو میں نے بھیجا ہے، جس کے ساتھ میں نے بھیجا ہے. ابھی ترجمہ عجیب سا بن رہا ہے، جس کے ساتھ میں نے بھیجا ہے، یہ عجیب سی بات بن رہی ہے. صحیح، لیکن اگر میں اس کا ترجمہ اس طرح کر دوں، ایک مرتبہ مجہول بنا کے ترجمہ کر دوں، ارسلہ یرسلو ارسالا فمرسل و ارسلا، تو ارسلتو، ارسلتو کے بجائے میں ترجمہ کرتا ہوں ارسلتو کے ساتھ. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھ کو بھیجا گیا. صحیح، مجھ کو بھیجا گیا. اب ترجمہ کرتا ہوں، پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے اس چیز پر بھی جس کے ساتھ، صحیح، اس چیز پر جس کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے. یہ ترجمہ صحیح بن رہا ہے، یعنی کہ وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے اس دین پر جس کو دین کو میرے ساتھ بھیجا گیا ہے نا. اب یہ ترجمہ صحیح بن رہا ہے. تو اللہ جیسے اگر ہم دین مراد لیں یہاں پہ، کیونکہ دین کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، دین مراد لیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم مراد لیں یا شریعت مراد لیں تو پھر صحیح ہے. تو اب ترجمہ کس طرح کریں گے؟ پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے اس دین پر جس دین کو میرے ساتھ بھیجا گیا ہے. اب یہ ترجمہ بہتر بن رہا ہے کہ ایمان نہ لائے اس دین پر جس دین کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. صحیح ہے، اب یہ ترجمہ صحیح بن رہا ہے نا. اچھا جی، تو یہاں تک یہ سمجھ لیں پورا صلہ ہو جائے گا. صحیح، یہ موصول ہو جائے گا، یہ اس کا متعلق ہو جائے گا، بار فجر کا مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا. بہرحال صحیح. اچھا، یہ یہاں سے اس کا متعلق. اچھا جی، الا کان من اصحاب النار، الا مگر یہ کہ کانا من اصحاب النار وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. صحیح ہے، اللہ کان من اصحاب النار مگر یہ کہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. اب اگر آپ ترجمہ کریں گے نا تو ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر میں آپ کو ترجمہ کر کے دکھاؤں، لا اسمعوا، کوئی نہ سنے میرے بارے میں، کوئی ایک بھلے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو اس امت میں سے نہ سنے، پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے اس دین پر جس دین کو میرے ساتھ، جس دین کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے. اللہ کان من اصحاب النار مگر یہ کہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. نہیں سمجھ میں آئے گا ترجمہ آپ کو. کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جب یہ لا آتا ہے نا، لا، اور اس کے بعد اللہ ہے، یعنی کہ نفی کے بعد اللہ بھی نفی کے لیے آتا ہے نا، یعنی کہ استثناء کاٹ دیتا ہے، حکم کاٹ دیتا ہے ما قبل کا. تو یہ دونوں جب آ جائیں تو ان دونوں کا ترجمہ کاٹ دیتے ہیں، یعنی کہ ان کا ترجمہ نہیں کرتے. صحیح، ان کا ترجمہ نہیں کرتے. اب میں ترجمہ کروں گا یسمعوا سے، اور میں اللہ کا ترجمہ نہیں کروں گا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ سنے کوئی میرے بارے میں، یسمعوا سنے میرے بارے میں، احدن کوئی ایک، من ہادی الامتی بھلے اس امت میں سے ہو، یہودی ولا نصرانی بھلے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے اس دین پر جس کو میرے ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی کہ کوئی میرے بارے میں سنے، دین اسلام کے بارے میں سنے اور پھر ایمان نہ لائے اور وہ مر جائے تو وہ جہنمی ہوگا. اب یہ ترجمہ صحیح ہے کہ سنے میرے بارے میں کوئی ایک اس امت میں سے بھلے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر وہ مر جائے، سنے اور مر جائے اور ایمان نہ لائے اس دین پر جس دین کے ساتھ مجھ کو بھیجا گیا ہے، تو پھر وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. صحیح، اس طرح ترجمہ ہوگا. اب اس کا یہاں پہ من اصحاب النار جہنم والوں میں سے ہوگا. اب دیکھیں من کا ترجمہ کیا کیا؟ میں سے. جب اس طرح ترجمہ ہو نا میں سے، تو عموماً یہ ہوتا ہے تبعیضیہ، من تبعیضیہ. صحیح ہے. اب پہچانا یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ جو اس کے بعد آ رہے ہیں نا وہ ایک چیز کا جز ہے، یعنی کہ جیسے کہ جہنم آ رہے تو بہت سارے ہوں گے نا، ان کا جز پھر یہ لوگ ہوں گے. صحیح ہے، ان کا جو جز ہوں گے وہ یہ لوگ ہوں گے، یعنی کہ بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے. صحیح. تو اللہ کانا من اصحاب النار وہ جہنم والوں میں سے ہوگا.
جاننے والے بہت سارے ہوں گے، ان میں سے یہ بھی ہوگا. تو امید ہے آپ کو یہ ترکیب، ترجمہ، اعراب وغیرہ لگانا سمجھ میں آیا ہوگا. چلیں جی، تھوڑا سا مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ پڑھنے کے اندر اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر نئی نئی یعنی کہ آتی ہیں، اور ان کو سمجھنا کافی یعنی کہ دقت لگتی ہے اس کے اندر نا. تو محنت کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے. محنت کرنی پڑے گی. صحیح. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.